الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بیعت کے تعلق سے پوچھا گیا ہے کہ کیا بیعت ہونا ضروری ہے، اور کیا جو لوگ بیعت نہیں ہوتے اور اپنا کوئی پیر نہیں بناتے تو وہ شیطان کی موت مرتے ہیں؟ بعض جوہلا میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جب بیعت کا مقصد نہیں جانا جائے گا اور اس کو ایک ظاہری رسم بنا کے چلیں گے تو ایسے ہی باتیں پیدا ہوں گی۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کے معنی عہد کے آتے ہیں، اور ایک عوام یا ایک عام شخص جب کسی اللہ والے سے جڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے آپ کی رہنمائی کے طالب ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو باطنی روگ ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ہم اس کو صاف کرنے کے لیے آپ ہماری تدبیر بتائیں، علاج بتائیں، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جائے، اس کے لیے نسخے بتائیں، گناہ چھوٹنے میں آسانی ہو اس کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کریں۔ تو اس کے لیے عہد کرتا ہے۔ جہاں آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص جو بیمار ہوتا ہے اپنا کوئی فیملی ڈاکٹر بنا لیتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بڑے مرض کے لیے اس ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے یا معاہدہ کرنا اس بات کا کہ مرید کی طرف سے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی رہنمائی پہ عمل کریں گے، پرہیز کریں گے، آپ جو باتیں بتائیں گے اس کی فرما برداری کریں گے۔ اور پیر کی طرف سے اس معاہدے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم تمہاری نفس کی اصلاح اور تمہاری دینی خیرخواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک معاہدے کا نام ہوتا ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ۔ یہ معاہدہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں مختلف طور پر ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہی ایک بیعت اصلاحی نہیں کہ ایک مسلمان کسی بڑے شخص سے بیعت ہو جائے، بلکہ اور بھی طرح کی بیعتیں ملتی ہیں۔ مثلا بیعت اسلام، یعنی مسلمان ہونے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اسلام قبول کرنا۔ جیسے ایک صحابی تھے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ ابھی تو تم نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ اسلام لائیں گے، اور یہ ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا کہ ہم شرط رکھنا چاہتے ہیں۔ کہا شرط کیا؟ کہا شرط یہ کہ ہمارے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اسلام سے ماقبل کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ لہٰذا جب سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اسلام کے بعد تمہاری پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نے پھر بیعت کی، یہ بیعت اسلام ہے۔ اسی طریقے سے بیعت جہاد پائی جاتی تھی، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیعت لی، قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ فتح میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ بیعت جہاد کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے بیعت خلافت جو نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہونے پر سارے صحابہ نے بیعت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی، یہ بیعت خلافت ہے۔ اور بیعت اصلاح جس کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے، خواتین بھی نبی کریم علیہ السلام سے آ کر بیعت ہوتی تھیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیعت مختلف قسم کے مختلف مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو بیعت پیری مریدی اب جو پائی جاتی ہے، اگر اس کا سلسلے میں مفاسد نہ ہو تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک اللہ والے سے تعلق جوڑ کر اپنی اصلاح کرنا۔ قرآن میں اس کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کی زندگی گزارو، تقوی حاصل کرنے کے لیے سچوں سے جڑ جاؤ، وکونوا مع الصادقین۔ سچوں سے جڑنے کے لیے ایک شکل بیعت کی بھی ہوتی ہے، لیکن بیعت کہ ظاہری شکل اختیار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصل میں بیعت کے سلسلے میں افراد تفرید ہو گئی ہے۔ افراد تفرید یہ ہو گئی، افراد کے معنی غلو، یعنی ظاہری شکل کو لوگ جو ہے کافی سمجھنے لگے اور ظاہری شکل کو مطلوب سمجھنے لگے۔ یہیں سے یہ بات پیدا ہو گئی کہ کوئی پیر بنانا ضروری ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یا جس کا کوئی پیر نہیں وہ شیطان کی موت مرتا ہے۔ یہ جو ظاہری شکل کو اور بیعت ہونے کو ضروری سمجھا جانے لگا، یہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ اصلاح ضروری ہے، بیعت کی ظاہری شکل ضروری نہیں ہے۔ سارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے بیعت ہی نہیں تھے،
اور نہ اکثریت بلکہ بیعت نہیں تھی، اس بنا پر اصلاح ضروری ہے، بیعت کی ظاہری شکل اختیار کرنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر کوئی ظاہری شکل بھی اختیار کر لے تو یہ بیعت کرنا یہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بیعت جو پائی جا رہی ہے اس میں جو افراط تفرید ہو رہی ہے اس سے بچنا چاہیے، کہ بیعت کی ظاہری شکل کو مقصود نہ سمجھیں بلکہ اصلاح کو ضروری سمجھیں۔ اصلاح کے لیے بیعت ہو نہ بھی ہو، ہم کسی کو پیر نہ بنائیں، مشیر بنا سکتے ہیں۔ مشیر کے معنی مشورہ لیتے رہیں کسی اللہ والے سے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ والوں کی کتابیں مطالعہ کرتے رہیں، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے معتبر تفاسیر کے ذریعے، اللہ والوں کی جو ہے مجلسوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی جو ہے پیری مریدی کے قائم مقام ہے۔ تو چونکہ اصلاح کا مقصد جس سے بھی پورا ہو، سمجھیے وہ بیعت کا مقصد پورا ہو گیا، تو بیعت کی ظاہری شکل ضروری نہیں ہے۔ اور اس میں تفریط یعنی کوتاہی ہو رہی ہے کہ لوگ ظاہری شکل کو جو ہے مخصوص سمجھنے لگے، تو یہ تو افراط ہوا۔ اور تفریط یہ کہ جو ہے اسی کو کوئی غلط سمجھنے لگ جائے کہ نہیں بیعت ہی ہونا غلط ہے، اور جو ہے اس کی ظاہری شکل اختیار کرنا ہی بالکل عبث ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اس کے اپنی فائدے ہیں۔ تو نہ تو افراط ہونی چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے۔ باقی بیعت کو جو ہے کا مقصد پر نگاہ رہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیعت کا جو مقصد ہے بیعت کا، وہ قرآن کریم میں جس کو تزکیہ کہا گیا ہے، یہ ہے بیعت کا مقصد کہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، یا جو ہے بیعت کا مقصد یوں سمجھے کہ حدیث جبریل میں جس کو احسان کہا گیا ہے کہ انسان ہر عمل میں، ہر عبادت میں، ہر عمل میں اللہ کا دھیان اس کے اندر بس جائے اور اخلاص الہیت جو ہے کا کمال پیدا ہو جائے، یہ ہے جس کو تصوف کہہ دیا جاتا ہے، اور اسی احسان کو، اسی تزکیے کو حاصل کرنے کے لیے بیعت ہوا جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلوب شرع ہے، لیکن اس کی ظاہری شکل مطلوب شرع نہیں ہے، تو اصلاح ضروری ہے، بیعت ضروری نہیں ہے۔ بیعت کے بغیر بھی اگر اصلاح ہو جائے تو ہم جو ہے مومنانہ موت اور اچھی موت، اللہ والی موت مریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظاہری بیعت نہیں ہے تو، بلکہ کہنا چاہیے کہ آج کل پیری مریدی نے اس سلسلے کو بدنام کر دیا ہے۔ لوگ جو ہے مریدوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پیر بن جاتے ہیں دنیاوی جو ہے منافع اور دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، اور مرید بھی بعض دفعہ پیروں سے اس لیے جڑتے ہیں کہ یہ ہمیں یوں ہی جنتیں پہنچا دیں گے، ہم کچھ بھی کرتے رہیں، یا یہ کہ ہم بعد میں خلافت لے کر کے ہم بھی پیر بن جائیں گے، ہم بھی نذرانے بٹوریں گے۔ تو اس لیے یہ پیری مریدی کا دھندا، یہ تو واقعی اس نے جو ہے ہمارے صحیح جو مقصد تھا اس کو بدنام کر دیا ہے۔ تو اس لیے پیری مریدی کا یہ جو دھندا جس میں نہ سنت ہے نہ یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ہے اصل مقصد پر نگاہ رکھتے ہوئے، ہمیں بیعت کے مقصد پر نگاہ رکھتے ہوئے بیعت کو شکل کو اختیار کریں، یا کم از کم اصلاح کو ضروری سمجھ کر اللہ والوں سے تعلق کریں۔ یہ ہے اصل اس کا خلاصہ۔